رات کے وقت میں چپکے چپکے اللہ رب العالمین کو پکارا. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. او میرے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں. وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, لیکن او میرے پروردگار تو اپنی طرف سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما. یہ ترجمہ میں آپ کو سناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ سنا کیا رہے تھے. قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. او میرے پروردگار, میں نے آج تک تجھ سے جو بھی مانگا ہے اے اللہ کبھی تو نے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹایا, اے اللہ کبھی تو نے مجھے شرمندہ نہ کیا, اے اللہ کبھی تو نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہ کیا. لما کم بدعائک رب شقیا, او میرے پروردگار تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا. اس طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم پڑھتے جا رہے ہیں. اب سورہ مریم کیا ہے؟ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت مریم ان سب کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائی حضرت زکریا کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. اور انہی کا ذکر اللہ نے فرمایا. تو دیکھیں سورت بھی کتنی سٹیک پڑی ہے. موقع جیسا ہونا ویسے ہونا چاہیے نا, بات بھی تو ویسی کرنا چاہیے نا. کیا آپ ایران کی بات کر رہے ہیں وہ توران کی سننا ہے, آپ کھیت کی کہہ رہے ہیں وہ کھلیان کی سننا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا موقع کے حساب سے. تو بادشاہ جسے مانتا تھا وہی سورت پڑھ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے سنائی, جس کے اندر حضرت زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور مریم کا ذکر ہے. اب یہاں ایک بہت گہری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ غور سے سنیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے, بولو, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے, بولو بولو, نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں. سورہ مریم کے اندر اللہ نے یہی فرمایا, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. بہت غور سے سننا, بہت گہری بات بتانے والا ہوں. قال انی عبد اللہ, یہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم جب سنائی ہوگی تو یہ بھی آیا ہوگا, قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور آج کل عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے, بولو, عقیدہ کیا ہے عیسائیوں کا؟ اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے بندے ہیں, بیٹے نہیں. تو یہ سناتے میں یہ بات بھی آئی کہ بادشاہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ آپ کو اس کے ملک میں رہنا ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے, اس کی باتوں میں باتیں ملا دیتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی عقیدے کے ساتھ میں کمپرومائز مت کرنا. آپ کو ملک میں رہنے کے لیے ملے یہ یا نہ ملے, بادشاہ تمہیں اپنے ملک میں رکھے یا نہ رکھے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو کہو اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کے بندے. آپ کو اس ملک میں جگہ ملے نہ ملے, آپ کو یہاں بادشاہ روکے یا نہ روکے, لیکن تم بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جو تمہارا عقیدہ ہے وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, تم کہتے ہو بیٹے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بیٹے ہیں, چلو رہنے کو تو جگہ ملے گی. کمپرومائز نہیں, عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو دیکھیے سورت بھی وہ سنائی کہ دیکھو آیا ضرور ہوں تمہارے ملک میں, آیا ضرور ہوں تمہارے دربار میں کھڑا ہوں,
لیکن یہ مت سمجھنا کہ عقیدے میں کمپرومائز کر لیں گے. عقیدے میں کمپرومائز میں نے ان مکہ والوں کے ساتھ میں نہ کیا اور ان کا ملک چھوڑ کر میں یہاں آیا, اور اگر تم بھی میرے عقیدے کے مطابق اگر مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے تو تمہارا بھی ملک چھوڑ دیں گے, لیکن عقیدے سے کمپرومائز نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ گہری بات جو میں تمہیں بتانے والا تھا. سورت بھی سنائی تو یہ سنائی, سنا دی سورت. ادھر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر بادشاہ قرآن کریم کو سننا ہے. حدیث کے اندر آیا, حدیث کے اندر آیا فَبَكَى النَّجَّاشِيُّ. قرآن کریم کو سننے کے بعد بادشاہ کے اوپر اتنا اثر ہوا, اس کے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا. فَبَكَى النَّجَّاشِيُّ حَتَّى أَخْذَلَ لِحْيَتَهُ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, اور اتنے آنسو نکلے, اتنے آنسو نکلے, بادشاہ اتنا رویا. حَتَّى أَخْذَلَ لِحْيَتَهُ, یہاں تک کہ بادشاہ کی داڑھی بھیگ گئی. اور حدیث کے اندر اور تاریخوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو بڑے بڑے عالم, عیسائی بڑے بڑے عالم اور پادری کتابوں کو کھول کر, انجیل کو کھول کر, توریت کو کھول کر, زبور کو کھول کر کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب کتاب کے اوپر گرے تو کتاب کے کاغذ اور پنے بھی بھیگ گئے. ہمارا کام ہے حق بات سنانا, اس کو دل تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام. اللہ پہنچائے گا اپنی بات, اللہ پہنچائے گا ان کے دلوں تک. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو حق بات ہے کہہ ڈالیے, جو بات ہے پہنچا دیجئے. بادشاہ تک صحیح بات پہنچائی, اس کے عقیدے کے خلاف تھی پھر بھی پہنچائی, تو بادشاہ کے دل کے اوپر یہ اثر ہوا. حدیث کے اندر آتا ہے اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی. اور حدیث کے اندر آیا زمین کی طرف آیا اور زمین پہ جھکا, اور لکھا ہے تاریخوں کے اندر کہ ایک تنکا اٹھایا, زمین سے کوئی ایک تنکا اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں کہتا ہے کہ تم نے جو بیان کیا ہے, تمہارے بیان کرنے کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام میں اور تمہارے بیان کرنے میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا اور وہ بھی یہ بات مان گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام. اب اس کے بعد کی جو کہانی بنی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے وہ گفٹ لے کر آؤ. وہ سارے گفٹ لے کر آئے. کہا یہ سارے گفٹ ان کو واپس کر دو, یہ سارے گفٹ ان کو واپس کر دو. وہ دونوں بڑے ذہین, بڑے عقل مند. کہا ان کو یہ گفٹ واپس کر دو اور ان سے کہو کہ ہمارا ملک چھوڑ دیں. ان دونوں کو اسی وقت اپنے دربار سے نکلوایا اور کہا کہ جاؤ ہمارا ملک چھوڑ دو, اور مجھے نہیں ضرورت ہے تمہارے ان گفٹوں کی, ہدیوں کی اور تحفوں کی. لے جاؤ تم یہاں سے. سارے گفٹ واپس کروا دیے اور ان دونوں کو بھی ملک سے نکلوا دیا. اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم جب تک چاہو ہمارے ملک میں جہاں چاہو جیسے چاہو آرام کے ساتھ میں رہو, یہاں تمہارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. پھر مسلمان اس کے ملک میں سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ میں رہنے لگے. میرے بھائیوں, تو کون سی جوانی اللہ کو پسند ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, اللہ کے کاموں میں گزری ہو, وہ جوانی اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو یہ نوجوان تھے. ایسے نوجوانوں کا بھی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر, حدیثوں کے اندر, تاریخوں کے اندر. ایک ہم نوجوان ہیں, کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے جب یہ سوال پوچھے گا تو ہمارے پاس میں کیا جواب ہوگا کہ عن شبابہ فیما ابلاہ. بتاؤ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے, کہاں گزاری ہے؟ آپ کیا جواب دیں؟ ہے آپ کے پاس میں اس کا کوئی جواب؟ اگر نہیں ہے اس کا کوئی جواب تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج ہمارے ساتھ میں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں پریشانی یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں. ہم دنیا میں کیوں آئے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ کھاؤ پیو جیو اور مر جاؤ، اچھا پہنو اچھا کھاؤ اچھے سے رہو، کھاؤ پیو جیو موج کرو مزے کرو اور مر جاؤ۔ آپ سچی بتانا، رات کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے، آخری ٹائم چل رہا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتاؤ، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا واقعی ہمیں اسی لیے بھیجا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ اللہ نے وہ بھی ہمیں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ جینا کھانا پینا رہنا یہ سب تو ہمارے لیے ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، آج ہم نے اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا جینا رہنا یہی اسی کا نام زندگی ہے، تو معاف کیجئے گا، الفاظ سب تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ صبح اٹھے روزی روٹی کی تلاش میں نکل گئے، شام کو آئے کھایا پیا سو گئے، صبح پھر نکل گئے۔ گلی کے اندر گھومنے والا کتا، اس کی بھی تو یہی کہانی ہے، اور رات میں سوتا ہے، دن بھر گھومتا ہے، روزی روٹی تلاش کرتا ہے، شام کو کھا پی کر پیٹ بھر کر سو جاتا ہے، صبح پھر اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ میں اور گلی کے اندر رہنے والے کتے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں وہ جانور ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں وہ ایک نجس جانور کتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی زندگی کتے کی زندگی کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور بہتر کر لیں۔ کیسے؟ ایک صحابی کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بات نکلی ہے جوانی کی اور نوجوانی کی، تو میں آپ کو بتاؤں اس تعلق سے ذرا کم بتایا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، تو آج میں سوچتا ہوں ساری باتیں اسی تعلق سے ہو جائیں۔ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے۔ اچھا، نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ 3 چیزیں چاہیے۔ ایک تو جوان دکھیں بہت دنوں تک، جلدی سے بوڑھے نہ ہوں، ہلکا ادھر ادھر بال سفید ہوئے تو کلر کروا لیا، ہے نا، تو بہت دنوں تک جوان دکھیں، ایک تو یہ چاہیے۔ دوسرا کیا چاہیے؟ اچھے دکھیں، صرف جوان نہیں، اچھے، کیا لگ رہا ہے یار، بہت اسمارٹ ہے، اچھا لگنا چاہیے۔ ایک تو خوبصورت، دوسرے جوان، اور تیسری دولت، پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ 3 اگر کسی کے پاس میں ہو جائے تو اس کے تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ اور آپ یقین کیجئے جس نوجوان کے تعلق سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں، اور کتنی تھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکہ کے اندر رہنے والا ایک نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ پہلے مالداری کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مالدار اتنا ہے کہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو اپنے بدن پر پہن لیتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتا کا یہ عالم ہے۔